وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Praise be to God. We bear witness there is no God but God, the absolute one, and He has no partners in His kingdom. So, mashallah, with the grace of God, we are here again to do the Jummah prayer, and this is truly a blessing. So, inshallah, Jummah اردو میں کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ جمعہ میں پیرافرائزنگ کہ جب جمعے کی نماز کی صلات کے لیے جب اذان ہو جائے تو سب کام چھوڑ کے کچھ بھی کر رہے ہو سب چھوڑ کے آ جاؤ نماز کے لیے صلات کے لیے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم اس کو سمجھ سکو. انشاءاللہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں گائیڈنس ہدایت کے بارے میں. ایسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لوگوں کو دعائیں کرتے ہوئے سنائیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے. درس کے اینڈ میں دعا ضرور مانگی جاتی ہے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ایک دوسرے سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو. تو ہدایت ہے کیا, اس کا مطلب کیا ہے؟ آفٹر آل ہم ہر صلات میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں چلائیے صحیح راستے پہ, ہدایت دیجیے صحیح راستے پہ. وہ صحیح راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ صحیح راستہ وہ ہے جو آپ کو سب سے جو مکمل الٹیمیٹ سکسیس کی طرف لے کے جاتا ہے, جو قیامت کے دن جب ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور جب اس کے ہاتھ میں رپورٹ کارڈ دی جائے گی اس میں کیا لکھا ہوگا, اس میں پاس ہونا ضروری ہے. اس راستے کو جانے کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوں قیامت کے دن, وہ چاہیے ہمیں. وہ اس راستے کی بات ہو رہی ہے جو الٹیمیٹ سکسیس ہے. دنیا میں انسان بڑی محنت کرتا ہے, جاب, بزنس, پڑھائی, اسکول جاتا ہے, اتنے عرصے کتنی محنت کرتا ہے اس کے لیے, دنیا کی خوشیاں پانے کے لیے, دنیا کی آسائشیں پانے کے لیے, اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے, اپنے آپ کو خوشی دینے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری طرف جو اللہ کے راستے میں انسان چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مانگتے ہیں, کتنی مشقت مانگ, اور بلیو نہیں کریں گے کہ جتنی اللہ تعالیٰ ہم سے چیزیں مانگتے ہیں وہ اتنی تھوڑی چیزیں, اتنی تھوڑا کام مانگتے ہیں, اتنا تھوڑا, اور رزلٹ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں ہمیشہ کے لیے سکسیس, اس کو آپ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ان لمیٹیڈ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فار ایور فار ایور فار ایور, جو مانگو گے وہاں ملے گا, کھانا پینا رہنا ہر طرح کی خوشی, کوئی غم نہیں, کوئی بیماری نہیں, کوئی نہیں. یہ تو ہو گیا آخرت کا. وہی جو بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ مستقیم کا, میں ورڈ دیکھ رہا تھا آن لائن کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے صحیح راستہ, سیدھا راستہ, رائٹ راستہ. اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب اور میں نے دیکھا, خوشی. امیزنگلی میں آئی واز لائک سرپرائز کہ خوشی. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں 23 پلیسز فرماتے ہیں کہ جو میرے راستے پہ چلتے ہیں ان کو دنیا میں خوشی ملے گی, کامیابی, ہر چیز. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دنیا میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دے ول بی ہیپی فار ایور. تو میں نے جب خوشی کا ورڈ دیکھا اس شوق کہ مستقیم کا مطلب خوشی بھی ہے, تو فار ایور. اور دنیا میں اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ ذہنی سکون اور خوشی ملتی ہے, کیونکہ ایک سکسیسفل بندے کو بھی آپ غور سے دیکھیں گے, اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے, آپ دیکھیں گے وہ نارمل لائف میں کئی جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی, کسی ذہنی پرابلم کا شکار ہوتے ہیں. اسٹریس, اگر بزنس میں چل رہے ہیں بزنس کی ہر وقت اسٹریس, لیکن ایک صراط مستقیم پر چلنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سکون میں رکھتے ہیں. سو دونوں کا کمپیریزن ہے ہی کوئی نہیں. اگر دونوں کو سائڈ بائی سائڈ کمپیریزن کریں تو دنیا کی لائف تو زیرو ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی لائف زیرو ہے, لیکن اگر ایک بندے کے پاس $1 ہے, دوسری طرف ٹریلینز آف ڈالر ہیں, تو وہ $1 زیرو پہ ہو جاتا ہے. اس کی ویلیو ریگولر ٹائم میں اس کی ویلیو ہوگی, لیکن کمپیئر کریں گے تو وہ زیرو میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر 10 بندوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے صرف یہ بات پوچھی جائے, کامن سینس, جسٹ اے سمپل کامن سینس, آپ ہدایت چاہتے ہو کہ نہیں, وہ 10 کے 10 کھڑے ہو جائیں گے کہ یار کیا ایسی بات کر رہے ہو, مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ.
کیوں نہیں چاہتے ہم ہدایت؟ کیسی فضول بات کر رہے ہو تم محمد صاحب، کہ ہم ہدایت نہیں چاہتے. آف کورس ہم ہدایت چاہتے ہیں. کہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، بات مان لیا آپ ہدایت چاہتے ہو. کتنے سیریس ہو آپ ہدایت کے لیے؟ اب واقعی سیریس ہو، پھر وہ برا مان جائیں گے کہ یہ کس قسم کا سوال ہے کہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے. آف کورس ہم سیریس ہیں ہدایت کے لیے. اوکے، میرا تیسرا سوال آپ سے مبارک سوال نہیں ہے بلکہ مبارک ہو کہ آپ ہدایت پر ہو. تو وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو ہدایت، آپ سیریس ہو، بولتے ہو اپنے منہ سے کہ ہاں ہم سیریس ہیں، تو آپ کو ہدایت پہ ہونا چاہیے لاجیکلی اسپیکنگ. کیوں؟ کہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہدایت ان کو دیتا ہوں جو ہدایت جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور جو ہدایت پانا چاہتے ہیں. تو جو بندہ، اگر آپ پورے قرآن کی کیئرفلی اسٹڈی کریں، کہ جو بندہ سنسیئر ہے ہدایت پانے کے لیے، ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ سامنے پڑی جا کے اٹھا لے وہ. تو اگر آپ بولو آپ سنسیئر ہو تو ہدایت، وہ میں آپ کو 2-3 کچھ ورڈس اس سے آپ کو لے کر کے بتاؤں گا کہ میرا مطلب ایسے کہنے کا کیوں ہے، کہ اگر آپ سیریس ہو تو آپ ہدایت پہ کیوں نہیں ہو. اس کی ایگزامپل میں چھوٹی سی آپ کو دے دوں. اگر میں کسی بہت ہی اچھی کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس کے بینیفٹ بہت ہی اچھے ہیں، کمپنی بہت اچھی ہے، ہر طرح کے بینیفٹ، گاڑی بھی دی ہے، ہر طرح کی سہولیات ہیں، پے بھی بہت اچھی ہے. اور میرا کوئی دوست، کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ یار مجھے کمپنی میں جاب دلا دو. میں بولتا ہوں کہ آؤ اپلیکیشن بھرو اور یہ 2-3 ریکوائرمنٹ ہے، یہ جا کے کر کے لے آؤ، تمہارے لیے جاب 100% ریڈی ہے، ہمارے باس بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو ہائر کر لیں گے. 2-3 مہینے بعد وہ بندہ مجھے نظر آتا ہے، میں سمپلی جا کے اس کو مبارکباد دینے کی کوشش کرتا ہوں، یار مبارک ہو، کیسی لگی جاب ہماری؟ تو کہتا ہے یار جاب تو نہیں ملی. تو میں کہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے یار جاب تو نہیں ملی؟ تم نے ضرور جو باس نے تمہیں ریکوائرمنٹس دی تھی اس میں تم نے کوئی غلطی کر دی ہوگی. کہتا نہیں یار ایکچولی میں وہ ریکوائرمنٹ ابھی کر نہیں پایا، تو اس لیے میں سوری، میں نے اپلیکیشن جمع کرا دی تھی اور لیکن وہ ریکوائرمنٹ نے کہا یار ریکوائرمنٹ بھر کے لاؤ، ایزی ریکوائرمنٹ ہے، کر لو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہاں پہ کتنی بینیفٹ اینڈ فیسلٹیز ہیں. پھر 1-2 مہینہ گزرتا ہے، پھر میں اس سے ملتا ہوں، یار اب بتاؤ جاب کیسی لگی؟ پھر وہ سیم جواب اس کا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں وہی سوال جو میں نے 10 بندوں سے پوچھا، یار تم سیریس ہو بھی یہاں جاب کرنے کے لیے کہ نہیں؟ وہ جواب دیتا ہے ہاں یار آف کورس میں سیریس ہوں. کیسی بات کر رہے ہو؟ میں یہاں جاب کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے کہا تم جاب کیوں نہیں کر رہے یار؟ جب کمپنی نے بتا دیا کہ یہ اپلیکیشن اور یہ چیزیں لے آؤ جو کہ تم کر سکتے ہو بہت آسانی سے، کوئی اتنا پہاڑ ہو جیسا کام نہیں انہوں نے دیا، تو تم کیوں نہیں کر کے لاتے؟ اور پھر تم ہر وقت جگہ لوگوں سے سفارشیں کرتے پھرتے ہو، یار میری جاب لگوا دو، میری جاب لگوا دو. اور ہر دعائیں، وہی کمپیریزن ہو گیا نا، انسان ہر ایک سے دعائیں مانگتا پھرتا ہے، ہدایت 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 ہدایت، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 سمپل سٹیپس میں بیان کر دیا ہدایت کیا ہے، کون چاہتا ہے، اور کلیئر کٹ بتا دیا یہ ہدایت پہ. تو تم اگر سیریس ہو چاہتے ہو تو تم جاب تمہاری ہونی چاہیے. جس سمپل کامن سینس لاجیکل اپروچ. تو وہ کیا باتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. صحیح رستے کے بارے میں تھوڑی سی میں، اللہ تعالیٰ نے، میں نے قرآن میں دیکھا کہ 32 پلیسز میں اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ سیم صراط مستقیم کا ورڈ یوز کیا. اس کے علاوہ مستقیم گائیڈنس کے بارے میں پورے قرآن میں جگہ 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 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ یہ گائیڈنس پہ ہیں، اور یہ لوگ گائیڈنس سے بہت دور ہیں. جو یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ گائیڈنس سے بہت دور ہے. اور وہ ایزیلی آپ انالائز کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ آپ کر لیں تو آپ گائیڈنس میں، اگر آپ ان سے دور ہیں تو آپ گائیڈنس سے بہت دور ہیں. گائیڈنس کے بارے میں ایک چھوٹے بچے کی کہانی سنیں، سچا واقعہ ہے. چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، ننھا منا سا، کیا کہتا ہے سورہ مریم میں، جب بھی مریم آتی ہے لوگ اپنے فیملی کے پاس تو ان کی طرف پیرافریزنگ کہتے ہیں کہ اے ہارون، اے مریم، مطلب تم نے کیا کیا ہے؟ تو وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں. تو بچہ کیا کہتا ہے؟ چھوٹا سا بچہ، وہ کہتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچے سے بات کریں گے، کہتے وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہے. بچہ کہتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا.
چھوٹا سا بچہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے. پھر کہتا ہے وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں جہاں بھی رہوں، میں اس کا انگلش میں کر کے بتاتا ہوں، میں تھوڑا انگلش اردو میں، کہ he made me blessed wherever I go and enjoined me to observe contact prayer, salat and obligatory charity as long as I live. کہ انہوں نے مجھے بلیس کیا ہے اور مجھے ہدایت کی ہے، مجھے سختی کے ساتھ، کہ میں کانٹیکٹ پریئر، صلات قائم کروں اور زکوٰۃ دوں. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ تھرو آؤٹ دا قرآن. کانٹیکٹ پریئر مسٹ، کہ آپ کانٹیکٹ پریئر مس نہیں کر سکتے، اور زکوٰۃ. یہ دو چیزیں بہت کمپلسری ہیں ٹو بی آن دا صراط مستقیم. ایک چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے، پھر کہتا ہے آئی ایم ٹو آنر مائی مدر، ہی ڈڈ ناٹ میک می ڈس اوبیڈینٹ ریبل اینڈ پیس بی اپون me the day I was born and the day I die and the day I get resurrected. پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کے بارے میں انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ ذالک عیسیٰ بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کہ بیٹے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ سچی بات ہے، لوگ اس بات میں شک کرتے ہیں. تو بچہ بعد میں کیا کہتا ہے، بڑی امپورٹنٹ بات. بچہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوا هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. بچہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو صرف اس کی خالص الون اللہ کی عبادت کرو، کہ ورشپ گاڈ الون. یہی ہاذا صراط مستقیم آگے نا ورڈ ہاذا، یہ صراط مستقیم. آپ بولے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلائے، صحیح راستے پہ. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا ایک بچے کے تھرو، ہاذا صراط مستقیم، یہ ہے صحیح رستہ. تو اب یہاں پہ دو چیزوں کی کور ہوگی، صلات، زکوٰۃ، اور ربی و ربکم. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں پھر بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. I'll take a break here and ask God for forgiveness. توبوا إلى الله. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Praise be to God. We bear witness there is no God but God, the absolute one, and he has no partners in his kingdom. ایک چیز بہت امپورٹنٹ یہاں پہ کور کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے تھرو کہلاتے ہیں کہ ربی و ربکم، تو انسان اس بات کو کلیئر کرے کہ ربی میرا رب کون ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی جگہ انسان کو بتاتے ہیں کہ رب کون کس کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ بتاتے ہیں، پیرافریزنگ کر رہا ہوں، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے. اس شخص کا نفس، اس کا مائنڈ جو ہے وہ اس کا خدا ہے. وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے صلات قائم کرو، اللہ تعالیٰ نے بولا چڑھی، اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ مال میں ہیرا پھیری نہیں کرو، ناپ تول میں ترازو میں اونچ نیچ نہیں کرو. اب ترازو میں یہ تو نہیں بات کی نا صرف جو پرچون کی دکان چلاتا ہے، وہ جس قسم کی بھی اب بزنس کی ڈیلنگ کرتے ہیں، کوئی جاب کرتا ہے، ایمانداری سے کام کرو، اس طرح کے، اور جھوٹ نہیں بولو، ہر ایک سے اچھی طریقے سے پیش آؤ. یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک احکامات ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کر کے اپنے مائنڈ کی بات پہ چلتا ہے، وہ مال میں ہیرا پھیری کرتا ہے، یا صلات قائم نہیں کرتا، یا زکوٰۃ نہیں دیتا اپنے مائنڈ، تو اس نے کس کی بات مانی؟ رب جو رب العالمین ہے ان کی بات مانی ہے، رحمان کی، یا اپنے نفس کی؟ تو انسان اس طرح اینالائز کرے اپنے آپ کو کہ میرا رب کون ہے. کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے دماغ کو زیادہ تر آکیپائی کرتی ہے، جس بارے میں ہم زیادہ تر سوچتے ہیں، وہ ہمارا رب بن جاتا ہے. جو شخص دن میں اللہ کے بارے میں نہیں سوچتا اور دنیا کی باتوں کے، اپنے بزنس میں، فیملی، دوسری باتوں میں لگا رہتا ہے، وہ چیزیں اس کے رب بن جاتی ہیں. اور جس سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان سے محبت کرنی چاہیے. تو یہ باتیں ہیں کہ انسان پہلے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کر لے کہ میرا رب کون ہے، اپنے آپ کو اینالائز کرے. پھر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، ھذا صراط مستقیم کے بارے میں.
اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک عہد ہم سے یاد دلوا رہے ہیں جو ہم نے پہلے پچھلی لائف میں اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. آگے نا ورڈ دوبارہ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے صحیح راستہ. اہدنا الصراط المستقیم ھذا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ ہمیں عہد دلا رہے ہیں، یاد کرو اے آدم کی اولاد، تم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ شیطان کی پرستش، شیطان کی عبادت نہیں کرنا، وہ تمہارا سخت ترین کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف میری عبادت کرنا، ورشپ گاڈ الون، صرف اللہ کی عبادت. ھذا صراط مستقیم. اینی ٹائم اگر انسان جب اللہ کی بات چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے لگ جاتا ہے آٹومیٹکلی صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن یاد دلا رہے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا. ایک انسان کی یادداشت چلی جائے، اگر وہ کسی بہت ہی بڑی کمپنی کا مالک ہو اور اس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ عام سے لوگوں میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا امیر آدمی ہے، اس کے لیے یہ انفارمیشن بہت ہی ویلیوبل ہوگی کہ کوئی اس کو آ کے بتا دے کہ تم وہ بندے ہو، جاؤ جا کے اپنا بزنس سنبھالو. اور یہ انفارمیشن اس کے لیے کتنی ویلیو رکھتی ہوگی. وہ فوراً کھڑا ہوگا، جائے گا اپنے کام کے پاس. ہم لوگوں نے جو پچھلی لائف میں ٹائم گزارا اس کی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ویری امپورٹنٹ انفارمیشن یاد دلا رہے ہیں فار فری. یہ کتنا بڑا عہد اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اس کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے، جس لائک اس امیر آدمی کے لیے کہ اس کے لیے وہ انفارمیشن کتنی ویلیو. الم اعہد الیکم یا بنی، وہ عہد یاد کرو. اگر ہم اس کو سمجھ سکیں، بہت گہرا ورس ہے کہ اتنی ویلیوبل انفارمیشن فار فری ان دا قرآن. جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں بہت ایزی طریقے سے ہمیں رستہ بتا دیا کہ رستہ ہے کیا، کہ فالو دا ورڈ آف گاڈ اینڈ یو ول بی ہیپی اینڈ یو ول بی آن دا رائٹ پاتھ. سو جب بندہ قرآن پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم. فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب اس کو فوراً ہی دے دیتے ہیں. پر کتنے لوگ ہیں جو سورۃ فاتحہ کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن اگر ایک شخص آگے پڑھتا ہے، دوسری سورہ البقرہ پڑھتا ہے، وہ سورہ ورس نمبر 5 پہ پہنچتا ہے، وہ پڑھتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی ہدایت پانے، یہی فلاح پانے والے ہیں. تو وہ اس کو وہاں پہ چونک جانا چاہیے. اولئک علی ھدی، ہدایت، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں. تو اس نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا ہدایت، یہ لوگ ہدایت پہ. تو اس کو چونک جانا چاہیے کہ کن کی بات ہو رہی ہے، اس کو غور کرنا چاہیے کہاں بات ہوئی ہے. فوراً آپ ایک کوئی چیز مانگ رہے ہو کسی سے، تو آپ کو وہ چیز پڑھی ہوئی نظر آ جائے، آپ دیکھتے اور یہی تو میں مانگ رہا تھا، یہ پڑھی ہے، میں کیسے حاصل کروں گا، تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ دیکھتا ہے کہ میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو جب وہ ہدایت ہے اس کو چونک جانا چاہیے وہ کہ میں کہاں. تو آپ جائیں ورس نمبر دوسرے ورس میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہے کتاب، اس میں کوئی شک نہیں. کتاب بیکن مشل، اس کو کچھ بھی کہہ لیں، GPS، یہ ہے. تم نے بولا ابھی کہ تمہیں ہدایت مانگی تم نے ابھی سورۃ فاتحہ میں، تو سنو بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سنو ہماری بات. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے کتاب، تمہیں ہدایت چاہیے، ادھر آؤ. ہدایت کا ورڈ آ گیا للمتقین. یہ ہے ہدایت کن کے لیے؟ متقین کے لیے. تو یہ ہے GPS. اس GPS کو کون ایکسیس کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس GPS کو ایکسیس کرنا چاہتے ہو، اس کتاب کو ایکسیس کرنا چاہتے ہو، تو متقین بن جاؤ. آپ کے لیے اس کتاب ایکسیسیبل ہو جائے گی. کہ ایک لائبریری ہے، آپ لائبریری میں پڑھنا چاہتے ہو، اس لائبریری میں آپ کو نالج چاہیے، تو آپ جاتے ہو، وہاں لکھا ہوتا ہے یہ لائبریری صرف اسٹوڈنٹس کے لیے، اس یونیورسٹی کے. تو آپ اونلی فار یونیورسٹی اسٹوڈنٹس. آپ کو کیسے آپ کو ہوگا کہ تو مجھے
دیر از اونلی وے آپ اس کو لائبریری میں گھس سکتے ہو کہ آپ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بن جاؤ. تو آپ جا کے اپلائی کرتے ہو, اپلیکیشن دیتے ہو, آپ کو آئی ڈی کارڈ بنا دیتے ہیں, آپ نہ آپ یونیورسٹی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ گے, وہ ڈور اوپن ہو جائے گا, آپ جا کے آپ اسٹڈی کریں. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کتاب از لائک اے لائبریری. لائبریری میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں. اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الکاف کی سیکنڈ لاسٹ ورس بیان کرتے ہیں کہ اس کتاب کے لیے تو اللہ کے ورڈنگ کے لیے تو 7 سمندر اکٹھے کر لو تو وہ بھی انک بن جائے تو وہ بھی ختم ہو جائیں کہ اور لے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ کتاب تو ایک کئی لائبریریوں سے بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس کتاب کو ایکسیس کرنا ہے تو تمہیں متقین اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا اس کا. تو متقین بننے کے لیے پھر انسان کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کیسے بنوں اس لائبریری کا, اس یونیورسٹی کا, میں اسٹوڈنٹ کیسے بنوں. پھر آگے چلتے ہیں, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. وہ آگے نا عیسیٰ ابن مریم کی, عیسیٰ علیہ السلام کی بات کہ صلاۃ اور زکوٰۃ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, جو بلیو کرتے ہیں غیب پہ. غیب کیا ہے؟ جو ہماری پاسٹ لائف تھی اس بات پہ. بیسیکلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اللہ پہ یقین, سب سے امپورٹنٹ بات کہ اللہ ہے اور آخرت آنے والی ہے. یہ سب غیب کی باتیں ہیں. اور کہ بہت ساری چیزیں فرشتوں کا ہے, جنات, ہماری پاسٹ لائف تھی, قیامت آنے والی ہے, دوزخ, جنت, یہ سب غیب کی باتیں جو اس وقت جو چیز ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو نظر آ رہی ہیں, یہ دنیا کی باتیں. اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی جو آخرت کے حوالے سے ہے وہ غیب کی باتیں. اور اس پہ یقین کرنا ایک, تو اس پہ کس طرح کا یقین کیا جائے, اس پہ انشاءاللہ پھر کس دن بات کریں گے. بہت ہی ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. پر اور آپ اگر آپ اسٹوڈنٹ بن جاتے ہو اس یونیورسٹی کے, آپ کتاب کو ایکسیس کرتے ہوتے ہیں نا, آپ کو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے کہ وہ ایمان کیا ہے بالغیب پہ. اور ایمان کی بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پیاری کتاب میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. تو امپورٹنٹ بات یقین کرنا, بلیو ان انسین, صلات قائم کرنا اور زکوٰۃ, 3 امپورٹنٹ چیزیں. اور پھر اللہ تعالیٰ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. اور وہ جو کتاب تمہارے پاس ہے, جو نازل ہوئی ہے, جو قرآن ہے تم پر, اور جو کتابیں سے پہلے نازل, ان سب پہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں. تو وہی بلیو کی بات آ گئی. سو ان نٹ شیل اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا اسٹرکچر بنا کے دے دیا. تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم, اور یہ دیکھو یہ ریکوائرمنٹس ہیں, جس لائک وہ جاب کی ایگزامپل دی تھی, یہ کر کے لے آؤ اور تمہارے لیے ہدایت تیار ہوگی. اب آپ تم دیکھ لو تم کتنے سیریس ہو. اگر تم سیریس ہو, تم آخرت میں فلاح پانا چاہتے ہو, صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو, تو یہ چیزیں تم کر کے لے آؤ. پھر وہی ورس نمبر 5 آ جاتا ہے کہ یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز اتنی آسانی سے تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ ہدایت کیا ہے, کون چاہتا ہے, اور آپ اسٹوڈنٹ بن جاؤ. اور یہ قرآن آپ کے لیے جی پی ایس پڑ جائے گا. آپ متقین بن جاؤ گے, آپ اسٹوڈنٹ بن جاؤ گے, آپ آ کے اپنے جی پی ایس میں اپنا پاسورڈ ڈالو گے. بیفور یہ تھا کہ آپ انٹر کرتے ہو اپنا پاسورڈ, وہ ڈینائی کر دیتا ہے, لیکن اب آپ کا میپ اوپن ہو جائے گا, آپ کا جی پی ایس آن ہو جائے گا, آپ کو گائیڈ کرے گا, چلو آگے. آپ چل پڑو گے اس راستے پہ, پھر آگے جا کے آپ کو بولے گا جی پی ایس کہ نا یہاں سے سیدھا رائٹ ٹرن لے لو. آپ لیفٹ لے لیتے ہو, آپ نے مسٹیک کر دی, کوئی بات نہیں, وہ پھر آگے جا کے بولے گا رائٹ لے گو, پھر آپ کو راستے پہ لے آئے گا. آپ مسٹیک کرو گے, ادھر چھوٹی موٹی مسٹیک کرو, انسان خطا کرتا ہے, اور واپس آپ کو راستے پہ لا. لیکن آپ ان جنرل آپ سیدھے راستے کے چلتے رہو گے. کوئی بہت زیادہ متقی ہوگا تو بالکل مسٹیک نہیں کرے گا, تو وہ زیادہ سیدھے راستے پہ رہے گا وداؤٹ ٹائم ویسٹنگ ٹائم. لیکن جو شخص میں ایسا بھی ہوتا ہے جو چلتا ہی نہیں راستے پہ, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غلط راستے پہ چلتے چلے جاتے ہیں, اگنور کرتے جاتے ہیں, اتنی دور چلے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بالکل اگنور کر کے ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے ان کی بھی اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, کہ وہ نیٹ ورک سے اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ اب وہ واپس آنا مشکل ہو, جنگلوں میں بھٹک جاتے ہیں. نظر تو سب کچھ آ رہا ہے, دنیا کا سب نظر آ رہا ہے, لیکن وہ راستہ نظر نہیں آتا ان کو, پھر بہت دور نکل جاتے ہیں. اتنا
لیکن وہ اللہ کے دین کا اتنا مذاق بنا لیتے ہیں کہ کہیں اللہ کے دین کا ذکر بھی ہوتا ہے تو اریٹیٹ ہو جاتے ہیں, اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں, ان کو پریشان لگتا ہے. فیس بک میں انسان کئی گھنٹے بیٹھ کے سرکھ لیتا ہے, لیکن کہیں اللہ کی آیت نظر آ جائے اس کے لیے اس کو ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے احکامات, اللہ کی کتابوں کا مذاق نہیں تو اور کیا کیا. انسان کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے, لیکن 2 منٹ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کچھ. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم 2 منٹ بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ فرما کہہ رہے ہیں. انسان کی ساری عمر, اور جو شخص دروازے پہ کھڑا رہتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہ جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مجھے ہدایت, مجھے ہدایت, مجھے ہدایت, لیکن ایک قدم نہیں چلا پاتا. ایک چھوٹا بچہ بھی اب چلنے کے لگتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے, ایک قدم لیتا ہے, اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں چلوں. وہ گرے گا, پھر اٹھے گا, پھر چلے گا, پھر اٹھے گا, اس کو اور انجوائمنٹ ملتی ہے, پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے. لیکن انسان اللہ کے راستے میں قدم نہیں بڑھاتا, گرے گا, بے شک گرے گا, لیکن پھر اٹھے, پھر چلے, لیکن وہ انسان وہیں کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے. ساری عمر گزر جاتی ہے, بڑھاپا پہنچتا ہے کہ انٹل فرشتے آپ پہنچتے ہیں کہ چلیے آپ کا وقت آ گیا. ساری عمر دعائیں مانگتا رہ جاتا ہے. کتنی فیملی ممبرس کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا دنیا سے, ساری عمر یہی دعائیں مانگتے رہے. انٹل فیملی ممبر کی ہمارے ڈیتھ ہوئی ہے, ساری عمر دعائیں مانگتے رہ گئے, وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے, اور فرشتے آ گئے اللہ ہمیں ہیڈ پر چلائیں, اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پہ ایکچوئل ورک کریں کہ ہم یونیورسٹی میں جائیں, اس کو اٹینڈ کریں, کتاب پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں, اور فل ٹائم اپنی اس یونیورسٹی سے سیکھیں تاکہ ایکچولی ہم آگے پروگریس کریں, ہی نہیں کہ وہیں کھڑے رہ جائیں اور صرف دعائیں مانگتے رہ جائیں. اوکے, السلام.